بدترین دوست وہ ہے جو امیری میں تم سے ملتا ہے اور غربت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے آتی ہے۔ کان دو ہیں اور زبان صرف ایک، اسی لیے سنو زیادہ اور بولو کم۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے۔ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ اکیلے رہنا، اکیلے لڑنا اور اکیلے جینا سیکھو کیونکہ یہ دنیا کسی کی نہیں۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک وہی کرتا ہے جو خود بھی مشکل وقت سے گزر چکا ہو۔ مصیبت میں اکثر دفعہ دوست بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو کہ یہ سچے دوست نہیں ہوتے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے تو کسی اور کو بھی وہ تکلیف مت دو۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے ہی نیند سے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ زندگی ہمیشہ آپ کو وہ سبق سکھائے گی جو کتابوں میں شامل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہ ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اگر کچھ سیکھنا ہے تو خاموش رہنا سیکھو ورنہ لفظوں کے مطلب تو ہزار ہوتے ہیں۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے کئی گنا بہتر ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صرف پیسہ ہی ہوتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے پاس بیٹھے شخص کو چھوٹا محسوس نہ ہونے دے۔ اگر یہ چار نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ پہلی نشانی، بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے چاہے اللہ اسے بڑے سے بڑے غم میں ہی کیوں نہ ڈال دے۔ تیسری نشانی، بندے کے دل میں مساکین کی محبت اور ظالموں سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ چوتھی نشانی، جو بندے میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا انسان سمجھنے لگتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بغیر دنیا کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر چکے ہیں دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اس بات کو ذہن جتنی جلدی تسلیم کر لیتا ہے اتنا ہی بہتر انداز میں کام کرتا ہے۔ مخلص دوست کی تلاش ایسے کرو جیسے مریض شفا کی تلاش کرتا ہے۔ سچ کڑوا ہے اسی لیے کوئی پسند نہیں کرتا اور جھوٹ میٹھا ہے اسی لیے لوگ بولتے ہیں۔ اکثر ہم پہلی مرتبہ غلط لوگوں کو پسند کر لیتے ہیں مگر جب اچھے لوگ ہماری زندگی میں آتے تب ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کے خوف سے حق بات کہنے سے کبھی مت ڈرنا کیونکہ نہ کوئی آپ کو موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کا رزق روک سکتا ہے۔ دشمنوں کے حسن سلوک پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ پانی آگ سے کتنا ہی گرم کیا جائے پھر بھی وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اپنا بید آپ خود محفوظ رکھیں، کسی عقل مند کو مت بتائیں کہ شاید وہ بھی پھسل جائے اور نہ کسی جاہل کو اس سے آگاہ کریں کہ وہ اس میں خیانت کر بیٹھے۔ اگر آدمی کی عقل درست ہو تو وہ اپنے راز کی بات ایسے لوگوں سے محفوظ رکھتا ہے جو دوسروں کے راز اس پر ظاہر کرتے ہیں اور اپنے راز کی بات کسی کو نہیں بتاتے۔ اپنے راز کی حفاظت کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ اپنے راز کو محفوظ رکھو۔
کیونکہ جب تک تمہارے راز تمہارے پاس ہیں وہ تمہارے غلام ہیں، لیکن جب تم اسے بیان کر دیتے ہو تو تم اپنے ہی راز کے غلام بننے لگتے ہو۔ اگر اپنی عزت کی حفاظت چاہتے ہو تو ان 3 لوگوں کو اپنے راز کبھی مت بتانا۔ پہلا، عورتوں کے سامنے اپنے راز کو بیان مت کرو، کیونکہ عورتوں کی زبان اور دل میں فاصلہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا، اپنے بے وقوف دوست کے سامنے اپنے راز بیان مت کرنا، کیونکہ اگر وہ تمہارا بھلا کرنا چاہے گا تب بھی وہ تمہارا برا کر بیٹھے گا۔ تیسرا، اس انسان کے سامنے کبھی اپنے راز بیان مت کرو جو جھوٹ بولتا ہو۔ جو انسان ان 3 لوگوں کے سامنے اپنے راز بیان نہیں کرتا، اس کی عزت اور راز دونوں ہی محفوظ رہتے ہیں۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ جو دل دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ کامیابی کا پھل ملتا تو سب کو ہے، لیکن اسے صرف وہی کھا سکتا ہے جو محنت کرتا ہے۔ آزادی کی قدر اس غلام سے پوچھو جو سانس بھی مالک کی مرضی سے لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 3 کام کرنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پہلا کام صبح کا کھانا نہ کھانا، جو انسان صبح کا ناشتہ پیٹ بھر کر نہیں کرتا وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا کام، جو انسان رات کو دیر تک جاگتا ہے تو رات کی نیند کم کرنے والا انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تیسرا کام، جو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غمزدہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کو سوچ سوچ کر اپنے آپ کو غموں میں دھکیلے رکھتا ہے، وہ انسان بھی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور انسان پانی میں مرتا ہے، تمام ذائقے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ آپ بے وقوف کو معاف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک سمت میں چلتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ بیکار مت بیٹھو، اس سے زندگی کی مشکل بڑھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ لوگوں سے اس طرح گل مل جاؤ کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہیں یاد کر کے روئیں، اور اگر تم کہیں چلے جاؤ تو وہ تمہارے آنے کے منتظر رہیں۔ دوست وہ ہے جو ظلم اور زیادتی کرنے سے منع کرے اور احسان اور نیکی پہ معین مددگار ہو۔ جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا تو لوگوں کے غلام مت بنو۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اسی لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کبھی کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسرا خوشی کی حالت میں کبھی کوئی وعدہ نہ کرنا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔